السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، گفتگو کے سلسلے میں جس کا عنوان ہے آیات، دی ایویڈنس، بعض نشانیاں، وہ دلائل، وہ بینات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں عنایت فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ بات کر چکے پچھلی حصوں میں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا دلائل دی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن میں، اس کی ہم بات کر چکے ہیں۔ ابھی بھی بات کر چکے کہ اللہ نے پالیسی دی ہے کہ جب تک میں کسی امت کو یا قوم کو عذاب نہیں دیتا اس دنیا میں، ظاہر ہے قیامت میں تو سب کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا جانا ہے، لیکن اس دنیا میں کسی امت یا قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک میں اپنا رسول اس کی طرف نہ بھیج دوں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے پالیسی بیان کی ہے۔ صرف اسی میں نہیں بلکہ سورہ قصص میں بھی، میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا تھا پچھلے پروگرام میں، 28ویں نمبر کی صورت ہے سورہ قصص، اس کی آیت نمبر 59 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے، عذاب سے ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنا رسول اس کی طرف نہ بھیج دیں، اور پھر وہ ہمیں ہماری آیات ان کو سناتا ہے۔ انکار کرنے والوں سے اس دنیا میں ہم نپٹیں گے کیونکہ رسول اب ان سے مخاطب ہو چکا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہ سب امتوں کی طرف رسول بھیجا گیا ہے، اور رسول بھیجنے کے بعد ہی ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ سورہ نحل میں آیت نمبر 36 میں، سورہ یونس آیت نمبر 47 میں، سورہ روم کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ پالیسی ہے، اس میں تو کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا۔ دلائل اللہ تعالیٰ ساری تاریخ بتا کے پچھلے رسولوں کے اللہ نے جمع کر دی ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا اٹھتا ہے، آج کی نشست میں سوال کا جواب ہم نے لینا ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ آپ عام طور پر لوگوں کو جو علم رکھتے بھی ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ ٹھیک ہے باقی رسولوں کی قوموں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، لیکن ہمارے رسول کی انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا نہیں کیا، اور اس کے جواب میں وہ آپ کو سورہ انفال کی جو مدنی صورت ہے، اس صورت کی آیت نمبر 33 کا حوالہ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں، یہ ذہن میں رکھیے اب تک میں نے جو حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئیوں کے بارے میں، وہ سورہ بنی اسرائیل ہو، یعنی سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے، اپنے مضمون سے وعدے کرتی ہے۔ سورہ یونس ہو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورہ یونس یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ قصص جس میں بتایا ہے کہ لازمی رسول کے بعد ہی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ نحل بھی مکی صورت ہے۔ یہ سارے ابھی ہمارے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہیں۔ امید کی دور دور تک کوئی کرن نظر نہیں آتی، کوئی روشنی نظر نہیں آتی کہ اندھیرے کے بعد اجالا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، وقت آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا کہ ہم ساتھ کھڑے ہو کے نماز بھی ادا کر سکیں گے کبھی اپنی نہیں۔ لوگوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے صرف اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف اس یہ کہنے پر ان کی جان لی جا رہی ہے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس مکی زندگی میں اللہ بتا رہا ہے کہ اے میرے رسول، تم صرف اللہ کے نبی ہی نہیں ہو، تم میرے رسول بھی ہو، ہم ان سے نپٹیں گے ضرور۔ تم نے دعوت دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پچھلی تاریخ سناتا ہے ہر موقع پر تسلی دینے کے لیے اور پیشن گوئی کی حیثیت سے کہ وہ پچھلے بھی ہمارے رسول تھے، دیکھو ان کی کہانی سے کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ قریش انہیں اساطیر الاولین کہتے ہیں، پچھلے وقتوں کی کہانیاں، لیکن جو سبق ان سے دینا مقصود ہے کہ دیکھو حق کی ہی فتح ہوگی، رسول آ گیا ہے، اب تم بچو گے نہیں انکار کرنے کی صورت میں۔ یہ کہانیاں ان کو مکی زندگی میں تاریخ سنائی اس لیے جا رہی ہے کہ پیشن گوئی بھی ہو جائے کہ تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہونا ہے، اور تسلی بھی مل جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ایمان لانے والوں کو بھی کہ فتح یاب تم ہی ہوگے، اور یہ عذاب میں لازمی پکڑے جائیں گے، کیونکہ جو ان سے مخاطب ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کا نبی نہیں ہے، وہ صرف قیامت سے خبردار نہیں کر رہا، یہ اللہ کا رسول بھی ہے۔ اس کے انکار کی صورت میں اس دنیا میں بھی عذاب کا مزہ لازمی چکھنا پڑے گا۔ یہی فرق ہے نبی اور رسول میں۔ تو یہ سب مکی زندگی کے شواہد ہیں جو قرآن دے رہا ہے۔ ابھی مدنی زندگی آئی نہیں ہے، ابھی سرفرازی ملی نہیں ہے ہمارے رسول کو اور ایمان لانے والوں کو، ابھی ان کو مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل کیا نہیں گیا، ابھی مدینے کی حکمرانی، مدینے کی سربراہی ان کو ملی نہیں ہے۔ تو مکے کی زندگی میں اسی لیے تو سب سے بڑی نشانی کہی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ رسول ہے اللہ کا، لازمی اس کو فتح ملے گی، لازمی غلبہ اس رسول کو ملے گا۔
یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہو رہا، اللہ خود آپ موجود ہوا ہے اب دنیا میں عدالت برپا کرنے کے لیے، رسول کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اپنے. اس طرح پچھلے رسولوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے. نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ گے، ہم نگرانی کر رہے ہیں ہر معاملے کی. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ فرعون کی طرف جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں موسیٰ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر معاملے کی براہ راست نگرانی ہو رہی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم مغلوب ہو جاؤ، تم پہ غلبہ حاصل کر لیا جائے. اس تناظر میں سمجھنا ہے کہ جب یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ سارے پچھلے رسولوں میں تو آیا عذاب، ہمارے اللہ کے جو آخری رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت پر، اس قوم پہ جن کو انہوں نے خود براہ راست انذار کیا، ان پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ ان کو کیسے عذاب میں ڈال دیتا، اس قوم کو، اس امت کو، جس کو ہمارے رسول اللہ کے براہ راست مخاطب کر گئے، کیونکہ وہ رسول ان میں خود موجود تھے اور ان میں استغفار، اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ بھی موجود تھے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے. عام طور پہ یہاں سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. سورہ انفال مدنی صورت ہے. میں اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ سورہ بنی اسرائیل میں، جسے سورہ اسرا بھی کہتے ہیں، 17ویں نمبر کی صورت ہے، قرآن کی مکی صورت ہے، اپنے مضمون سے واضح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آیت نمبر 76 اور 77 میں کیا کہہ چکے ہیں کہ اے میرے رسول، یہ تمہیں اس زمین سے نکال دینا چاہتے ہیں، تمہیں یہاں سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ تمہیں یہاں سے نکالنے کے بعد یہ خود بھی اس زمین پہ رہنے نہیں پائیں گے. پچھلے سارے رسولوں کے معاملے میں ہم نے یہی کیا ہے کہ ان کو تو ہٹا لیتے ہیں اس جگہ سے، لیکن پیچھے رہنے والوں کو پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ہماری وہ سنت ہے جس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں اپنی پالیسی کو واضح کیا ہے، اپنی سنت کو. سنت کس چیز کا نام ہے؟ سنت کہتے ہیں اس طریقہ کار کو جو اتنا واضح ہو، اس کے نشان اتنے واضح ہوں کہ اس میں ادنا درجے کا بھی شک اور شبہ پیدا نہیں ہو سکے، اس میں ادنا درجے کا بھی کوئی دوسرا خیال نہ آ سکے. اتنا واضح راستہ ہو کہ کسی سے پوچھنا بھی نہ پڑے کہ جانا کس طرف ہے. اس راستے پہ اتنی واضح نشانیاں ہوں کہ خود بخود آدمی اس پہ چل پڑے. اسے سنت کہتے ہیں. اسی کو ہم بھی اپنی زندگی میں سنت کہتے ہیں، جو ہمارے درمیان عمل کے طور پہ اس دین میں رائج ہے. سنت نام ہی واضح طریقے کا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہماری اس سنت میں کہ رسولوں کو نکالنے والوں کا، رسولوں کی اس قوم کا جو انکار کرتی ہے، اس کو پھر ہم پیچھے چھوڑتے نہیں ہیں. اس سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے تم بھی اے میرے رسول. سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی صورت اور آیت نمبر 76 اور 77. پھر یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ اب تک ساری مکی صورتیں ہیں، مکی آیتیں میں نے اور مکی شواہد آپ کی زندگی میں پیدا کی ہیں. اللہ بتا رہا ہے کہ یہی ہو کر رہے گا. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے رسولوں کی حیثیت سے کی مطابق ہی ہجرت کرنی پڑ گئی، کیونکہ وہ وقت آ گیا رسول کو اس قوم میں سے ہٹا لیا گیا جو انکار کر رہی ہے. سامنے کھڑو گے واضح طور پہ. پچھلے سارے رسولوں کی تاریخ دیکھ لیں، یہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اب سورہ انفال میں بتا رہا ہے کہ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ان پر اللہ اپنا عذاب کو نازل کرے گا. انہوں نے اپنی ہٹ درمی دکھا دی. انہوں نے رسول کے ساتھ وہی کیا جو پچھلے رسولوں کے ساتھ کیا گیا تھا. اللہ کے آخری رسول کے ساتھ بھی وہ کیا ہے. رسول کو ہجرت کروا دی گئی ہے اللہ کے حکم کے مطابق. اب وہ وقت آ گیا کہ ان پہ عذاب دیا جائے. اب اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں تیاری کروا رہا ہے. کس لیے تیاری کروا رہا ہے؟ سننے کی بات ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ سورہ انفال جو بھی اس کا بالکل سادہ ترجمہ بھی پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ پچھلے واقعات کے بارے میں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ایمان لانے والوں کو بھی. ماضی کے صیغے کی یعنی کہ پاسٹ ٹینس کی زیادہ تر صورت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بدر کے واقعات کیا ہوئے، کیا کیا معاملات پیش آئے اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور پچھلی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا. اس آیت کو پڑھنے سے پہلے جو کہ آیت نمبر 33 ہے جہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عذاب دے دیتے جبکہ آپ ان میں موجود تھے، کیسے عذاب دے دیتے اس قوم کو جس میں استغفار کرنے والے لوگ موجود تھے. بالکل ٹھیک بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہ تو پچھلی ساری تاریخ بھی یہی بات کرتی ہے کہ جب تک رسول کو اس جگہ سے ہٹا نہ دیا جائے جس قوم اس کا انکار کر رہی ہوتی، اس وقت تک عذاب میں کیسے مبتلا کریں گے. ابھی تو رسول اللہ کا موجود ہے، ایمان لانے والے وہ جتنے بھی ہوں وہ اس قوم میں ہی موجود ہیں.
یہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تاریخ بتا دی ہے. یہیں پر یہی بات دہرائی جا رہی ہے اس آیت میں، آیت نمبر 33 میں سورہ انفال کی، کہ یہ وقت نہیں تھا، وہ وقت نہیں تھا کہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا. اسی صورت میں سورہ انفال میں اگر ہم پچھلی اس آیت نمبر 33 سے پہلے کی 2-3 آیتیں اور آیت نمبر 34 پڑھ لیں تو جواب مکمل طور پہ، واضح طور پہ اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے. ہمیں باقی شواہد تو ویسے ہی جگمگا رہے ہیں، کھلی گواہی پیش کر رہے ہیں. یہ صورت خود بھی اپنا مضمون مکمل طور پہ واضح کرتی ہے. اسی لیے قرآن کے نظم کو سمجھنا، قرآن کو یہ یقین رکھنا کہ قرآن اپنی بات مکمل طور پہ سمجھاتا ہے، اس میں سے ٹکڑے ٹکڑے نکال کے نہیں سمجھنا، یہ ازحد ضروری ہے. میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے حاضر کروں گا کہ سورہ انفال خود ہی اس غلط فہمی کا ازالہ کیسے کرتی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.